جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ جتنی زیادہ تم نیکیاں کرتے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اتنے ہی قریب ہوتا جائے گا۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہیں، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ غصے کے وقت انسان کے صحیح اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے، اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں خوش نصیبی میں سے ہیں: نیک بیوی، وسیع رہائش، اچھا پڑوسی، عمدہ سواری۔ کسی کا ظرف لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ جنت کی 2 بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نصیب فرما۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہیں، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوں گی۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ بے شک بیٹیاں باعث رحمت ہوتی ہیں، صرف ان کے لیے جو اس رحمت پر یقین رکھتے ہیں۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے۔ یاد کرو کہ اچانک آپ کے دل کو اداس اور بھاری کر دیا جاتا ہے تو آپ فوراً درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ بھی عنایت ہی عنایت ہے میرے رب کی۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ یا رب میں اپنے گناہوں پر بے حد شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما اور مجھے سجدوں کی توفیق دے دے۔ ہمدردی وہ زباں ہیں جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی خوشی کے لیے اٹھا کر اسی مصور کے پاس جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نواز دیتا ہے۔ انسان اگر کاش میں جینا چھوڑ دے تو کافی غموں سے بچ جائے گا۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ توفیق اور ہدایت آپ کی نیت کی منتظر رہتی ہیں۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، مشکلات کا حل اللہ ہی نکال سکتا ہے۔ بے شک سب اللہ کے حکم سے ہی ہیں۔